إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، جتنے بھی ادیان گزرے ہیں ان سب سے اعلیٰ افضل اشرف دین اسلام ہے، اس لیے کہ دین اسلام الفت، محبت، مودت کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے۔ اگر ایک مسلمان کے اندر الفت نہیں، محبت نہیں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے۔ اسلام تو منبع محبت ہے، آپس میں اتفاق، اتحاد، مودت کا درس دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ تو تمہیں بھائی بھائی بناتا ہے۔ اسلام سے پہلے دشمن تھے، اسلام آیا تو جو جانی دشمن تھے، عزت کے ڈاکو تھے، وہ محبت اور پیار، الفت کی وجہ سے آپس میں بھائی بن گئے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اب میں ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، آپ مومنوں کو دیکھتے
کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت، مودت اور لطف و نرمی کے اعتبار سے کمثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے، اذا اشتکى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے نا وہ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے نہ ساری رات سوتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ لہذا اس الفت اور محبت کے اندر سب سے پہلا حق وہ صلہ رحمی رشتہ داروں کا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اسلام کے واجبات میں سے سب سے اہم واجب ہے، جو ہم مسلمانوں کو اس کا خیال رکھنا اور اس کو ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے، آپ ہر خطبہ جمعہ میں اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جانا کہ کہیں اس کی نافرمانی نہ کرنا، والارحام، صلہ رحمی سے ڈر جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قطع رحمی ہو جائے، رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قطع رحمی ہو جائے۔ اور یہ کمال ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ انسان اگر اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود جائزہ لے سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، آخرت، اللہ اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے نا مومن ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، سمجھتا ہے حق ہے، وہ صلہ رحمی کرے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو، یہ ایمان کی علامت ہے، رشتہ داروں کو جوڑو، ان کو قریب کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ صلہ رحمی جہاں جنت کے اور داخلے کے اسباب ہیں، وہاں ایک سبب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں باہر اپنے مالک، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوتے، یہودی تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، درخت پر، کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں، دور سے دیکھا کہ وہ جس کا مسلمان ہر روز انتظار کرتے تھے وہ آ گئے ہیں، چھلانگ لگائی، نیچے آئے، کہنے لگے میں چاہتا ہوں سب سے پہلے جا کر یہ دیکھوں کہ آپ کہتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں جو پہلا ارشاد اور پہلا خطاب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو، ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، رشتہ داروں کو جوڑو توڑو نہیں۔ وصلوا والناس نیام، جب لوگ خواب غفلت میں ہو، سوئے ہوں، پچھلی رات اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کیا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جنت کے دخول کا ایک سب سے بڑا سبب ہے۔ اور صلہ رحمی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے اپنے عزیز کی، اپنے رشتہ دار کی زیارت کے لیے جائے، سلام دعا کرے، حال احوال پوچھے، اور اسی طرح اپنی خوشی میں اس کو شریک کرے، غمی میں وہ اس کے ساتھ شریک ہو، اس کو تسلی دے، بھائی آپ پریشان نہ ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں اللہ نے آپ کے لیے بہتری رکھی ہے، اس کو تسلی دے۔ اسی طرح اگر ضرورت پیش آئے، اس اپنے عزیز اور رشتہ دار جو خونی ہے مال خرچ کرنے کی تو اس کے اوپر مال بھی خرچ کرے اور اس کی عزت کا بھی خیال کرے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، جو مسکین اور مسافر ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنے جو قریبی ہیں ان پر بھی مال کو خرچ کرو۔ بلکہ سلمان بن عامر ضبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کسی عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، وعلی ذی الرحم اثنتان، اگر وہ اپنے رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے تو دوہرا اجر ہے۔ کیسے؟ صدقۃ وصلہ، ایک صدقے کا ثواب مل گیا، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ افضل صدقہ، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن الصدقات ایھا افضل، صدقے کی کئی قسمیں ہیں، سب سے افضل کون سا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ علاج، غور سے سنیے گا، آج ہم تھوڑی سی بات پر ایسے منہ موڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے پوچھا کون سا افضل صدقہ ہے؟ ایھا افضل، سب سے افضل صدقہ، اما علی ذی الرحم القاشح، علی ذی الرحم القاشح، ایسا رشتہ دار جو آپ کی جڑیں کاٹتا ہو اور آپ پھر بھی اس پر خرچ کرتے ہو۔ ہاں جی، ہمیں دو ہی راتیں یاد ہیں، دو ہی راتیں یاد ہیں عبادت کی، ایک شب رات، ایک لیلۃ القدر، شب قدر، ہیں بس دو راتیں عبادت کرتے کافی ہے، پورا سال کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اکبر، شب قدر، شب رات جس کو ہم نے بنایا ہوا ہے نا، پتہ ہے یہ کیا ہے؟ ہم نے بڑی کی، یہاں تو نہیں تو چلو اپنے ملکوں میں تو بہت کچھ ہوا نا۔ اللہ رب العالمین، ایک حدیث جو حسن ہے، اللہ رب العالمین اس رات اپنے بندوں کے دلوں کو جانتے ہیں، دلوں کو، شکل و صورت نہیں، دلوں کو، سب کو معاف کر دیتے ہیں، دو بندوں کو نہیں معاف کرتے، ایک مشرک کو اور ایک اس بندے کو جس کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں، عام مسلمان، ذرا غور فرمائیں، اگر رشتہ دار ہو، اس کے متعلق اس کے دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، عداوت ہو، کیسے معافی ہوگی؟ مگر تو یہ ہے نا کہ وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اللہ اکبر، صلہ رحمی، اس کا مقام مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملتا ہوں، ان کو ملاتا ہوں، وہ مجھے توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، ویسیئون الی، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، واحلم عنہم ویجہلون علی، میں ان کے ساتھ بردباری حلم سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ لئن کنت کما قلت، جیسے تم کہہ رہے ہو، اگر واقعی ایسے ہو نا، فکأنما تصفهم المل، تو یاد رکھ تو ایسے ہی ہے جیسے گرم راکھ ان کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ ولا يزال معك من ظهير عليهم ما دمت على ذلك، جب تک تو اس حالت اور کیفیت پہ رہے گا نا، تو یاد رکھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مددگار تیرے ساتھ رہے گا جو تیری مدد کرتا رہے گا۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن جو کر لیتا ہے نا اس کو سکون بڑا مل جاتا ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی ملے گا تو ملیں گے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی ملے گا تو ملتا ہے، ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، جب اس سے توڑا جائے، اس کو دور کیا جائے، وہ پھر بھی ان سے ملتا ہے، یہ ہے اصل صلہ رحمی، اس لیے کہ یہ کمال نیکی ہے۔ وَأَنذِرْ، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو جوڑو۔ اور یہ کمال نیکی کیسے؟ کہ ان کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اصل صلہ رحمی، سب سے اونچا درجہ صلہ رحمی کا یہ ہے کہ جہاں شریعت کے مطابق وہ عمل نہیں کر رہے ان کو حکم دو، ان کو ترغیب دو، اور جہاں وہ شریعت کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کو منع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، یا بنی کعب بن لؤی، اے بنی کعب، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی مرۃ بن کعب، یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، یا فاطمہ، سب کو کہا انقذوا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا فرمایا تھا؟ انقذی نفسک من النار، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ سب کو فرمایا فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے جو معاملہ ہے نا اس کے بارے میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، ہاں غیر ان لکم رحما سأبلها ببلالها،
میں تمہاری جو رشتہ داری ہے نا صلہ رحمی وہ کرتا رہوں گا، خواہ تم کافر ہی کیوں نہیں، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑیں، توڑیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم بھائیو، انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی کیوں اپنے آپ کو نیچا کروں، آخر دوسرا کیوں نہیں۔ یاد رکھیں، آپ اگر اللہ رب العالمین سے اجر اور فوائد کی امید رکھتے ہیں تو پھر آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس صلہ رحمی کے جو فوائد ہیں، ہم آج معیشت کی تنگی کا رونا روتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ کہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آج اموات ہو رہی ہیں، جوانوں میں، نوجوانوں میں موت کثرت سے ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اچانک موتیں ہو رہی ہیں، کبھی ہم نے سوچا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمه۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کا نام دیر تک پیچھے لوگ یاد کرتے رہیں، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح لوگوں میں محبت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اور اپنا نسب یاد رکھا کرو، سیکھو۔ باپ دادا پردادا یہ جو خونی رشتے ہیں، اپنے نسب کو یاد کرو، ادھر اپنے ننیال کو یاد کرو کہ وہ کون کون ہیں، انساب کو یاد رکھا کرو تاکہ تم اس کے ذریعے صلہ رحمی کر سکو۔ جب تمہیں پتہ ہی نہیں یہ ہمارا چچا ہے، یہ ہمارا ماموں ہے، یہ ہماری خالہ ہے، یہ ہماری پھپھو ہے، جب پتہ ہی نہیں آگے ان کی اولادوں کا کہاں پتہ ہوگا تو کیسے تم صلہ رحمی کر سکتے ہو؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو صلہ رحمی ہے اس کی وجہ سے فإن صلة الرحم محبة في الأصل، اہل خاندان میں محبت کا ذریعہ ہے، ومسرات فی المال، مال میں برکت کا ذریعہ ہے، ومنسأۃ فی الاثر، اور انسان کا دیر تک نام روشن رہنے کا ذریعہ ہے۔ قطع رحمی کی سزا، جس طرح اس کے فائدے اور اس کی فضیلت بہت ہے، اہمیت بہت ہے، اسی طرح اس کی سزا بھی بہت ہے۔ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو قطع رحمی کرتا ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، جو قطع رحمی کرتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر اس آیت کے اندر فرمایا۔ اور دوسرا، یہ ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لا يدخل الجنت قاطع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قطع رحمی کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسری سزا دنیا میں ہی جلدی اس کو مل جاتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، کہ اللہ رب العالمین سب سے جلدی دنیا میں جس عمل پر انسان کو سزا دیتے ہیں وہ دو ہیں، ایک سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، اور دوسرا قطع رحمی کرنا۔ اور یہ دنیا میں بھی سزا انسان کو ملتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی سزا کو باقی رکھا ہوتا ہے، وہ وہاں ملے گی انسان کو۔ اس لیے قطع رحمی سے بچیے، رشتہ داروں کو جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی سارے دوستوں کی طرف سے فوت شدہ بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے مغفرت کی دعا کا کہا گیا، بیماروں کے لیے شفا کی دعا کا کہا گیا۔ اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرمائے، اور جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، قبروں کو اللہ جنت کا باغیچہ بنائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات اللهم اغفر لهم
وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.